آج کی رات دنیا کا سب سے بڑا سمندری ٹکراؤ ہونے والا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں مشرقی وسطی کے پانیوں پر جمی ہیں کہ اگلے چند گھنٹوں میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو پوری عالمی سیاست کو ہلا کے رکھ دے گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 44 ممالک نے مل کر غزہ کے لیے 50 سے زائد کشتیوں پر ایک قافلہ تیار کیا تھا، اور یہ قافلہ اس وقت غزہ کے پانیوں میں موجود ہے، جو چند گھنٹوں کی مسافت میں ہے کہ غزہ میں داخل ہونے والا ہے۔ اور اس قافلے کا مقصد صرف غزہ کے معصوم بچوں کے لیے ادویات یا خوراک لے جانا نہیں ہے، یہ ایک چیلنج ہے پوری طاقتوں کو، وہ طاقتیں جنہوں نے اس قافلے کو روکنے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ چند روز قبل اس قافلے پر ڈرون اٹیکس کیے گئے، اس کی کمیونیکیشن جیم کر دی گئی، ریڈیو فریکوینسیز کو جیم کر دیا گیا، جی پی ایس کو ہیک کیا گیا، اور سب سے زیادہ امتحان اس قافلے کا تب شروع ہوا جب اس کی کچھ کشتیاں خراب ہو گئی اور کشتیاں لیک ہونے لگی۔ تو ترکی نے آگے بڑھ کر نہ صرف انہیں ٹیکنیکل سپورٹ پرووائڈ کی بلکہ اس قافلے کے لیے امدادی سامان بھی بھیجا، اور اسی دوران اسپین اور یونان بھی میدان میں آ گئے۔ اسپین نے اپنے جنگی جہاز اس قافلے کی حفاظت کے لیے روانہ کیے اور یونان نے سیف پیسج دینے کا اعلان کیا۔ اب یہ قافلہ چند گھنٹوں کی مسافت پر ہے، اور دوسری طرف اسرائیل نے یہ کھلا اعلان کر دیا ہے، بلکہ ایک ٹاسک فورس بھی بنا دی ہے بحری، جو کہ اس قافلے کو غزہ کی حدود میں داخل ہونے سے روکے گی، اور ان کا صرف یہی مقصد ہے کہ کسی بھی صورت یہ قافلہ غزہ میں داخل نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ترکی اور یورپی ممالک کے یہ جہاز اسرائیل کے مد مقابل ڈٹ جائیں گے، یا پھر دنیا ایک ایسے مارکے کی گواہ بنے گی جو پوری دنیا کی سیاست کو ہلا کے رکھ دے گا؟ کیونکہ یہ مارکا ہے مظلوموں اور ظالموں کے مابین، یہ اچھائی اور برائی کے درمیان مارکا ہے۔ پوری دنیا یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف اسرائیل ہے جس کے پاس پوری دنیا کی جدید مشینری اور ٹیکنالوجی ہے، جن کے پاس ہتھیاروں سے لیس افواج کے لشکر کھڑے ہیں، لیکن دوسری طرف سامنے مد مقابل نہتے لوگ ہیں جن میں بہت زیادہ نان مسلم ہیں، جو صرف اور صرف انسانیت سے محبت کرتے ہوئے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی آواز بننے کے لیے وہاں پہنچے ہیں، جن کا مقصد اس محاصرے کو توڑنا ہے اور یہ طاقتوروں کے لیے ایک چیلنج پرووائڈ کرنا ہے۔ اور یقیناً اس کے پہنچتے ہی پوری دنیا سے بہت سے قافلے تیار بیٹھے ہیں جو غزہ کے لیے امداد لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ قافلہ ان کے لیے امید کی ایک کرن ہے۔ اللہ کریم سے دعا کرنے کا وقت ہے کہ اللہ، جیسے تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندروں میں راستے بنا دیے تھے، جیسے تو نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا تھا، اور تو قدرت رکھتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھا سکتا ہے، اور تو طاقت رکھتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ میرے مالک، آج تو اس قافلے کی حفاظت فرما، کیونکہ یہ پوری دنیا کو ایک اچھائی کا پیغام دینے نکلے ہیں کہ مظلوموں کے حق میں نکلنا چاہیے، ظالموں کے خلاف